ذرا سی لاپرواہی سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہے، ذرا سی لاپرواہی سے کسی پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، کسی کی جان چلی جا سکتی ہے، کوئی جیل میں جا سکتا ہے، کسی کی بہت بڑی دولت کا نقصان اور گھاٹا ہو سکتا ہے ذرا سی ہماری غفلت کی وجہ سے۔ تو اس لیے گواہی دینا یہ بھی دینداری ہے۔ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا جس طرح سے ہم دینداری سمجھتے ہیں، گواہی دینا بھی اسی طرح سے دینداری ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، الرحمن کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے 9ویں صفت، اس کے متعلق ایک حصہ بیان کر دیا گیا تھا۔ آج کے خطبے میں اسی صفت کے دوسرے حصے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ حصہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ کسی کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی رائے دینا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، یا اور کسی موقع پر کسی سے کسی کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اپنی رائے جو دیتا ہے اس کو گواہی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ کسی کے سلسلے میں کسی موقع پر کوئی رائے دینا ایک بہت بڑی امانت ہے۔ جو رائے دیتا ہے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ رائے دینا ایک دھوداری تلوار کی طرح ہے۔ اگر صحیح طریقے پر کسی کے متعلق رائے دی جائے تو اس سے معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ غلط رخ دے کر اگر ہم بیان کریں گے تو یہی چیز معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ کسی ایسی چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا جس سے معاشرے کے اندر دراڑ پیدا ہو، معاشرہ کمزور ہو، معاشرے میں انتشار پیدا ہو، آپس میں غلط فہمیوں کو راستہ مل جائے، کسی کا حق اس کی وجہ سے مفقود ہو جائے، کسی ظالم کو جرأت مل جائے، اس طرح کی کسی چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے شہادت کے سلسلے میں، گواہی دینے کے سلسلے میں قرآن نے تفصیلی اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ بتایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، گواہ بنانے کے لیے 2 عادل شخص کی ضرورت ہے، قابل اعتماد لوگ، مسلمان ہو، عقل مند ہو، جن کے اندر شرافت ہو، جو گناہوں سے دور رہنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے جن پر خیانت کا الزام ہے، یا جانبداری کا الزام ہے، یا اور اس طرح سے لوگوں کا اعتماد جن سے ٹوٹ چکا ہو، ایسی عادتوں کی وجہ سے، ایسے اخلاق کی وجہ سے، ایسے صفات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اس سے ٹوٹ چکا ہو، ایسے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک خیال رکھا گیا ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں، باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے، کہا اس کو بھی قبول نہ کریں۔ کیوں؟ اس میں بھی جانبداری آ سکتی ہے۔ بیٹا باپ کی محبت اور احترام میں، باپ بیٹے کی محبت اور شفقت میں جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اس میں بھی احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، بالکل اس سلسلے میں سختی کی۔ تو اس لیے کہا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دوسری جگہ کہا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کو خود آپ پسند کریں، آپ کو جن پر اطمینان ہو، ایسے لوگوں کو گواہ بنائیے، دوسرے لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ اتنی سختی کی گئی۔ اور گواہی دینے والے سے بھی
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، صحیح طور پر گواہی دینے کے لیے، جھوٹی گواہی نہیں، صحیح گواہی دینے کے لیے اگر بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ کسی کو حق دلوانا، کسی کو کامیابی کے لیے یا کسی تکلیف اور پریشانی کو اس سے ہٹانے کے لیے اگر ہماری گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے حق میں، تو ہمیں گواہی بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ خیر الشہداء کہا من یأتی بالشہادۃ قبل ان یسأل عنہا، بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کرنے سے پہلے جا کر گواہی دے دے، یعنی جہاں سامنے والے کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، وہ آدمی صحیح ہے، پھنس رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے، تو ہم کو گواہی آگے بڑھ کر دینا ضروری ہے ایسے موقع پر جہاں ضرورت ہوتی ہو۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرنا، اس کی پریشانی میں کام کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ گواہی دینا اسی کے لیے ہوتا ہے کہ سامنے والی کی مدد ہو سکے۔ تو اس لیے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کہا جس بات کی آپ کو تحقیق نہ ہو اس کی پھر گواہی نہیں دینی چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کی آپ کو تحقیق نہیں ہے، اس کے سلسلے میں وضاحت معلوم نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے مت پڑیے، پھر اس کی گواہی دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی ایسا شخص جو قابل بھروسہ نہیں ہے وہ اگر گواہی دینے کے لیے آتا ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بغیر گواہی کے، بغیر تحقیق کے کسی کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے کبھی کبھی پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے، ذرا سی لاپرواہی سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہے، ذرا سی لاپرواہی سے کسی پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، کسی کی جان چلی جا سکتی ہے، کوئی جیل میں جا سکتا ہے، کسی کی بہت بڑی دولت کا نقصان اور گھاٹا ہو سکتا ہے ذرا سی ہماری غفلت کی وجہ سے۔ تو اس لیے گواہی دینا یہ بھی دینداری ہے، خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا جس طرح سے ہم دینداری سمجھتے ہیں، گواہی دینا بھی اسی طرح سے دینداری ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جیسے شرک بہت بڑا گناہ ہے ویسے جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے پورا معاشرہ ٹوٹتا ہے، اور آدمی گواہی دیتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ بولے گا تو اللہ پر بہتان ہو جائے گا، اس لیے جھوٹ کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچیے۔ بت پرستی ایک گندگی ہے، روحانی گندگی ہے، جذباتی گندگی ہے، نفسیاتی گندگی ہے، فکری گندگی ہے، کہا اس سے بچیے، اور واجتنبوا قول الزور، اس سے ملا کر کہا جھوٹی گواہی سے بھی بچیے، جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچیے۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا جو بغیر توبے کے قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کہا گیا الا انبئکم باکبر الکبائر، ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کے متعلق بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں ہاں بتائیے۔ تو اس میں پہلی بات کہی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ دوسری بات بتائی حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسری چیز بتاتے وقت صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اپنا ٹیک چھوڑ دیا، سہارا چھوڑ دیا، اور 3 مرتبہ کہا الا وقول الزور وقول الزور وقول الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، اس طرح سے 3 مرتبہ کہا، بالکل اہتمام کے ساتھ کہا کہ یاد رکھنا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ جوڑ کر اس کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، اس کا اثر پوری اجتماعی زندگی پر پڑتا ہے، پورے خاندان پر پڑتا ہے۔
اب جو آدمی گواہی دیتا ہے، کیوں دیتا ہے جھوٹی گواہی؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ آدمی کبھی اپنے سامنے والے کی مدد کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے، کبھی اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ میں اس کے بارے میں جھوٹی گواہی دوں گا، مجھے پیسہ ملے گا، مجھے عہدہ ملے گا، میری عزت اس کی نگاہ میں بڑھ جائے گی۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کا معاشرے میں کچھ وزن ہوتا ہے، اگر ان کے بارے میں جا کر ہم گواہی دیں گے تو اس کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، میرے مقام میں اضافہ ہوگا، مجھے پیسہ ملے گا۔ یہ حرام ہے۔ اگر پیسہ ملتا ہے تو وہ حرام، عہدہ ملتا ہے تو وہ حرام، عزت ملتی ہے وہ بھی ناجائز عزت ہے، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ تو آدمی عام طور پر ان چیزوں کی وجہ سے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اب جھوٹی گواہی کے جو میدان ہیں بہت سارے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی کے سامنے یا جج کے سامنے جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جھوٹی گواہی کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں اپنی چیزوں کو جھوٹ موٹ اس کی صفات بیان کرتا ہے، یہ بھی تو جھوٹی گواہی ہے۔ ڈپلیکیٹ چیز ہے، اس کو اوریجنل بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی بڑی اچھی اچھی صفات بیان کرتا ہے، حالانکہ بالکل ڈپلیکیٹ ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی میں آتی ہے۔ آدمی دلالی کرتا ہے گاڑی کی، جگہ کی، اب اس میں بھی کمتر چیز کو، کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یہ بھی تو جھوٹی گواہی ہے۔ کسی کے حق میں آدمی سے رائے طلب کی جاتی ہے، اس میں اگر اپنی طرف سے جھوٹی بات بتاتا ہے، یہ بھی تو جھوٹی گواہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، ہماری توجہ اس پر نہیں جاتی ہے، ہم چند پیسوں کے لیے، چند عہدوں کے لیے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم شرک کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، ہم جھوٹ کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ آپ یہ کے بارے میں جھوٹی گواہی دیجئے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی سے ایک مجرم وہ بری ہو جاتا ہے اور ایک بری شخص مجرم ہو جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی سے کسی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، جھوٹی گواہی سے میاں بیوی میں کبھی طلاق ہو جاتا ہے، جھوٹی گواہی سے کسی کی پراپرٹی ضائع ہو جاتی ہے اور جھوٹی گواہی سے کسی کو ناجائز پراپرٹی مل جاتی ہے۔ یہ سب کیا طریقے ہیں؟ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ گندگی کے اندر اور برائی کے دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے، اس معاشرتی پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو نیک بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، چاہے دنیاوی طور پر کتنا فائدہ ہو، کبھی اس طرح کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں معاشرے کے اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، پوری ملت کی حفاظت فرمائے اور اس کے برے اثرات سے پورے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔